علامہ بلال رضوی کے بیانات کے لیے علامہ صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل علامہ بلال رضوی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو، کہاں؟ میدان جنگ میں۔ کافروں سے تمہارا سامنا ہو کہاں؟ میدان جنگ میں۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارنا ہے۔ جب کافر اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن، دین کے دشمن جب میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ جائیں تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑانی ہیں۔ مفسرین نے یہاں ایک قول بیان کیا، فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ ان کی گردنیں اڑانی ہیں، اور فرمانے والا کون ہے؟ رب ذوالجلال، اللہ کا کلام ہے۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دینی ہیں۔ فرمایا ان کی گردنیں اڑانے کا حکم اس لیے دیا کہ جب گردن اڑا دی جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے، اور دیگر زخم لگیں تو موت یقینی نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ کافر جو اللہ رب ذوالجلال کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ نہیں ہونے دیتا بلکہ شیطان کے نظام کو نافذ کرتا ہے، بلکہ وہ گمراہی کو نافذ کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جب وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ جائے تو پھر کسی قسم کا لحاظ نہیں کرنا۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو جنگ میں کافروں کی گردنیں اڑا دینی ہے۔ یہ کلام اللہ کا ہے۔ کوئی گئے جی شدت کی بات کرتے ہیں، جی جہاد کا درس دیتے ہیں۔ ہم جہاد کا درس ذاتی طور پر تو نہیں دے رہے، یہ تو ہمارے رب کا کلام ہے، وہ خود فرما رہا ہے۔ جب میرا دشمن تمہارے سامنے آ جائے، میرے محبوب کا دشمن تمہارے سامنے آ جائے، میرے نظام میں رکاوٹ ڈالنے والا تمہارے سامنے آ جائے، تو مومنوں کا کام یہ ہے کہ پھر اس کا کوئی لحاظ نہ کریں بلکہ اس کی گردن اڑا کر رکھو۔ پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن خود ہی فرما رہا ہے کہ ان کی گردن اڑا دو۔ اور یہی بندہ مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ وہ دیکھے تو پتہ چلا کہ انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ انسانیت کوئی دین نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے جی وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یار میرا دین تو انسانیت ہے۔ آج کل جو نیا مذہب یا نیا دین لانچ کیا جاتا ہے، میڈیا پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم تو صرف انسانیت کے ناطے بات کر رہے ہیں، ہم تو انسانیت کے ناطے۔ مومن اس انسانیت کے ناطے نہیں، اسلام کے ناطے، قرآن کے ناطے، رسول اللہ کے دین کے ناطے بات کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ جس کے بارے میں فرما رہا ہے وہ انسان نہیں ہے نا، لیکن فرما رہا ہے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑا دو۔ کیوں؟ کہ وہ انسان کے روپ میں ضرور ہے مگر وہ حیوان سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے کہ اس رب ذوالجلال کے احکام کو زمین پر نافذ نہیں ہونے دے رہا۔ تو اس لیے جب وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ جائے تو اللہ کے قرآن کا حکم یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو۔ میدان جنگ میں جب مومن اتر گیا تو حکم یہ ہے کہ پھر خوب قتل کرو کفار کو۔ اللہ کریم فرما رہا ہے حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب خوب قتل کر لو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو مضبوط باندھو، یعنی ان کو رسیوں سے مضبوط باندھ کر قید کر لو۔ پہلے میدان جنگ گرم رکھو۔ جو کافر میدان جنگ میں سامنے آ جائے، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس کی گردن اڑا دو، اس کو قتل کر دو، اور کافر جو ہیں ان سے خوب قتال کرو۔ پھر جو بچ جائیں ان کو قید کر لو، ان کو باندھ لو، اور
پھر فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، جو قیدی تم نے بنا لیے اب تم چاہے تو ان کو احسان کر کے چھوڑو یا ان سے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے، یعنی اب لڑائی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنگ جو اسلام اور کفر کے درمیان ہے اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ لڑنا کیسے ہے، دشمن کی گردن کیسے اتارنی ہے، پھر اس کو قابو کیسے کرنا ہے، اس کو قید کرنا ہے، اس کے بعد اس سے فدیہ لینا ہے، اس کے بعد اس کو چھوڑنا ہے۔ سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جنگ ہی مسئلے کا حل ہے۔ کشمیر مذاکرات سے حل ہو جائے گا، فلسطین مذاکرات سے حل ہو جائے گا، عراق شام کے مسائل مذاکرات سے حل ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ مذاکرات سے یہ مسائل حل، جب تمہارے سامنے ہے ہی اللہ کا دشمن، مذاکرات تو ان سے کیے جائیں نا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، جو رسول اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں۔ ان سے کیا مذاکرات ہیں؟ اور یہ آئے دن مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال کا قرآن تو مسلمانوں کے لہو کو گرم کر رہا ہے، انہیں جنگ کی ترغیب دے رہا ہے کہ تم میدان جنگ لگاؤ کفار کے خلاف، اور جنگ میں جب آمنا سامنا ہو تو پھر ان کا کوئی لحاظ نہ کرو، ان کی گردنیں اتارو اور انہیں قید کر لو جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جنگ مسلمانوں کی کفار سے کبھی ختم نہیں ہوگی، جہاد جاری رہے گا۔ ہمارے آقا و مولا حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں یہ خود پہلے سے خبر دی کہ میری امت جہاد کرتی رہے گی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے اپنی امت کے ایک گروہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت حق پر ہوتے ہوئے جنگ کرتی رہے گی اور اپنے مخالفین پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ ان میں سے آخری آدمی دجال سے جنگ کرے گا۔ اور ایک اور موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب سے مجھے مبعوث کیا اس وقت سے جہاد جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ میری امت کا آخری فرد دجال سے جنگ کرے گا۔ تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ مومنوں کا کام ہے کہ وہ کفار کے ساتھ جہاد جاری رکھیں۔ جہاد ہی اصل میں مسلمانوں کے غلبے کا سبب ہے، جہاد ہی اسلام کے رعب، اسلام کے دبدبے کا سبب ہے۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاد جو ہے اسی سے کافروں پر رعب اور دبدبہ طاری ہوتا ہے۔ آج مسلمان جہاد کو ترک کر چکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ جب میری امت جہاد کو ترک کرے گی، یعنی جو اکثر لوگ جہاد کو ترک کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اتار دے گا۔ آپ غور فرمائیں کہ آج امت مسلمہ کے 57 اسلامی ممالک جو حکمران ہیں وہ جہاد سے خالی ہیں، وہ جہاد سے دور ہیں، تو ان کی ذلت بھی سب کے سامنے ہے۔
سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ان کی زندگی اس وقت یوں سمجھیے کہ کفار کے ہاتھ میں ہے، ایک ترنے والا سمجھ کے وہ بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو نگل جاتا ہے، اور لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے چند سالوں کے اندر اندر شہید کر دیا ہے، اور ہر طرف ان کا ظلم اور ان کی بربریت جاری ہے۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ امت مسلمہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑی ہو جائے۔ یہ قرآن مجید فرقان حکیم کا فیصلہ ہے، اور یہ میں سورہ محمد شریف جس کو سورہ قتال بھی کہا گیا اس سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ اور رب ذوالجلال نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، ذالک، بات یہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ۔ بہت غور طلب یہ کلمات طیبات قرآن مجید فرقان حکیم کے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ ذالک، بات یہ ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ بات یہ ہے، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا، مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ یہ جہاد کی حکمت بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جہاد کی حکمت بیان کی کہ اللہ چاہتا تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ مکے کے اندر جو کفار تھے وہ بدر تک پہنچتے ہی نہیں، اللہ ان کو مکے میں ہی ہلاک کر دیتا۔ ابو جہل کو اللہ تبارک و تعالی کسی مرض میں مبتلا کرتا، کسی فرشتے کو بھیجتا، اللہ تبارک و تعالی اس پہ وہی قہر نازل کر دیتا، لیکن اس کو بدر میں لا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس کی گردن کیوں اتروائی؟ امیہ بن خلف کو بدر میں لا کر سیدنا بلال کے ہاتھوں اس کو کیوں مروایا؟ بڑے بڑے 70 کفار جن میں اکثر سردار تھے، ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کیوں قتل کروایا؟ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان صحابہ سے بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کفار کو مروایا؟ پھر میدان احد کے اندر بھی کفار مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ حضرت سیدنا حمزہ کے ہاتھوں سے ایک ہی دن میں 34 کفار واصل جہنم ہوئے، اور دیگر صحابہ علیہ رضوان نے بھی کفار کو واصل جہنم کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں تسلسل کے ساتھ جہاد جاری رہا۔ خلفائے راشدین کی زندگی میں جہاد جاری رہا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد جاری رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جہاد جاری رہا۔ امت مسلمہ جہاد جاری رکھے ہوئے ہے، تو یہ کفار جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے مرتے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بغیر ہتھیار کے، بغیر تلوار کے، مسلمانوں کے ہاتھوں کے بغیر مارنے پہ قادر نہیں تھا؟ مار سکتا تھا۔ خود فرما رہا ہے کہ اللہ چاہے تو خود ان سے بدلہ لے لے، لیکن اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ حکمت اس جہاد کے حکم میں یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے بدلہ لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی قوت کو ختم کر دو اور جہاد کو جاری رکھو۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم کس ایمانی کیفیت میں ہو۔ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر جو اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ نہیں ہونے دے رہے وہ اللہ کے دشمن تو ہیں، رسول اللہ کے دشمن تو ہیں۔ تم نے بھی انہیں اپنا دشمن مانا یا نہیں مانا؟
اور تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کرو. پیچھے جو حکم گزرا کیا گزرا؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں مار دو. آج تو امت مسلمہ کا مزاج ایسا بنا دیا گیا کہ یہ آیات کریمہ قرآن کی ہیں. ہم زبان سے تو کہتے ہیں جی جی ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، لیکن ان آیات کا ترجمہ، ان آیات کا درس، ان آیات کی تفسیر یہ سنتے ہوئے بھی ذہن میں وساوس اور خیال آتے ہیں، یار یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ گردن مار دی جائے، قتل کر دیا جائے، جہاد کیا جائے، میدان میں اترا جائے، کافروں پہ روب و دبدبہ قائم کیا جائے. یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں کہ 99.99% تو ذہن سازی یہی ہوتی ہے کہ جہاد ترک ہو چکا ہے. معاذ اللہ، جہاد تو دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے. نہیں گردن مارنا یہ تو شدت پسندی ہے. یہ کیسی باتیں ہیں؟ چونکہ ذہن سازی ایسی ہو چکی ہے، قوم قرآن کو سننے سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. لیکن ہمارا کام تو اذان دینا ہے. ہم نے تو منبر پر بیٹھ کر قرآن بیان کرنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہی مسلمانوں کی عزت کا سبب ہے. قرآن پر عمل ہی مسلمانوں کی عزت کا سبب ہے. اور قرآن نے اللہ کے دشمنوں کو کسی قسم کی نرمی دینے سے منع کیا ہے. جب وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ جائیں تو بس پھر ان کا حل وہی ہے جو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے. رب ذوالجلال نے جہاد کو اس لیے مسلمانوں پر لازم کیا تاکہ ان کی آزمائش ہو، تاکہ ان کی جانچ ہو، پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی کون رکھتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Allama Bilal Rizvi.